This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز اساتذہ کرام اور پیارے طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم جس سبق کا مطالعہ کریں گے وہ چوہرم جماعت کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 11 ہے، جس کا عنوان ہے نیا کمپیوٹر۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم سبق کا تعارف بیان کرتے ہیں۔ یہ سبق بچوں کو کمپیوٹر کی دنیا سے متعارف کروانے کے لیے تحریر کیا گیا ہے۔ سبق میں مکالمے کی صورت میں معلومات دی گئی ہیں، جہاں ایک بچہ اپنے والد انعام صاحب سے کمپیوٹر کے مختلف حصوں، کاموں اور فوائد کے بارے میں سوالات کرتا ہے۔ انعام صاحب نہایت سادہ اور دلچسپ انداز میں کمپیوٹر کی ساخت، استعمال اور تاریخ سے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ تو اس سبق کا ہو گیا تعارف۔ اب ہم اس کا آپ کو خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ اس سبق یعنی نیا کمپیوٹر میں بتایا گیا ہے کہ انعام صاحب ایک نیا کمپیوٹر گھر لے آتے ہیں، جس پر بچے بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ تجسس سے کمپیوٹر کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، جن کے ذریعے ہمیں کمپیوٹر کے مختلف حصوں جیسے مانیٹر، سی پی یو، کی بورڈ اور ماؤس کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے۔ سبق میں کمپیوٹر کے فائدوں کا ذکر بھی ہے، جیسے تعلیم، معلومات حاصل کرنا، تصویریں بنانا، رنگ بھرنا اور سائنسی کاموں میں مدد لینا۔ جدید دور کے کمپیوٹرز چھوٹے اور تیز ہو گئے ہیں، اور اب موبائل فون بھی کمپیوٹر کی ایک شکل اختیار کر گیا ہے۔ آخر میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کمپیوٹر کا بانی چارلس بیبیج تھا، جسے فادر آف دی کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے۔ سبق کا اختتام اس نصیحت پر ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کا استعمال دانش مندی سے کرنا چاہیے تاکہ آنکھوں اور صحت پر برا اثر نہ پڑے۔ جی، یہ تو اس سبق کا ایک مختصر سا تعارف ہو گیا۔ اب ہم اس سبق کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس کے مختلف پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں۔ تو پیرا نمبر 1 جو کہ بک میں موجود ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک دن انعام صاحب ایک نیا کمپیوٹر خرید لائے۔ نیا کمپیوٹر دیکھ کر علی اور جویریہ دونوں بہت خوش تھے۔ انعام صاحب نے کمپیوٹر بچوں کے کمرے میں میز پر رکھ دیا۔ دونوں بچے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ وہ کمپیوٹر چلانے کے لیے بےتاب تھے۔ انعام صاحب نے کہا، بچوں یہ کمپیوٹر میں آپ کے لیے لایا ہوں، لیکن پہلے میں کمپیوٹر کے بارے میں آپ کی معلومات جاننا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اس کے مختلف حصوں کے نام اور کام بتائیں۔ جویریہ، ابا جان، یہ میز کے اوپر ٹیلی ویژن کی طرح نظر آنے والی چیز مانیٹر کہلاتی ہے۔ کمپیوٹر پر جو بھی کام کیا جائے اسے مانیٹر کی اسکرین پر دیکھا جا سکتا ہے۔ انعام صاحب، بہت اچھے علی، اب آپ بتائیں کمپیوٹر کا دوسرا بڑا حصہ کون سا ہے؟ علی، ابا جان، یہ جو ڈبہ ساتھ پڑا ہے سی پی یو کہلاتا ہے۔ ہمیں مس نے بتایا ہے کہ یہ کمپیوٹر کا دماغ ہوتا ہے۔ اب اس پیراگراف کی سلیس تشریح کچھ اس طرح بنتی ہے کہ ایک دن انعام صاحب جو ہیں وہ نیا کمپیوٹر خرید کے گھر لے آتے ہیں، اور نیا کمپیوٹر دیکھ کے بچے جو ہیں علی اور جویریہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ انعام صاحب کمپیوٹر میز پر رکھ دیتے ہیں۔ دونوں بچے اس کو چلانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ انعام صاحب نے کہا، بچوں کمپیوٹر چلانے سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ تمہیں اس کے مختلف حصوں اور ان کے کاموں کی سمجھ آ جائے۔ جویریہ نے کہا، ٹیلی ویژن کی طرح نظر آنے والی چیز کو مانیٹر کہتے ہیں، اس پر کمپیوٹر کا کام دکھائی دیتا ہے۔ انعام صاحب نے کہا، بہت خوب علی، اب بتاؤ کمپیوٹر کا دوسرا اہم حصہ کون سا ہے؟ علی نے جواب دیا، جو ڈبہ ساتھ ہوتا ہے اسے سی پی یو کہتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ کمپیوٹر کا دماغ ہوتا ہے۔ جی، یہ تو ہو گیا پیرا نمبر 1۔ پیرا نمبر 2 ہے جو بک میں لکھا ہوا ہے، پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ انعام صاحب، بیٹا بالکل درست بات۔ جویریہ، باجان، یہ بورڈ جس پر بٹن لگے ہوئے ہیں کی بورڈ کہلاتا ہے۔ اس کی بٹن دبا کر ہم کمپیوٹر کو ہدایات دیتے ہیں۔
علی: ابا جان، کمپیوٹر کو بعض ہدایات ماؤس کی مدد سے بھی دی جا سکتی ہیں۔ انعام صاحب: بیٹا بالکل، ماؤس کے ذریعے سے بھی ہدایات دی جا سکتی ہیں، لیکن اس کو ماؤس کیوں کہتے ہیں؟ جویریہ: انگریزی میں چوہے کو ماؤس کہا جاتا ہے، اس کی شکل بھی بالکل ایک چھوٹے سے چوہے کی طرح ہے، اس لیے اس کو ماؤس کہتے ہیں۔ انعام صاحب: بچوں، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ کمپیوٹر کے بارے میں درست معلومات رکھتے ہیں۔ علی: ابا جان، گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم اکتا گئے ہیں، اب ہم اس پر مزے کے کھیل کھیلیں گے۔ جویریہ: اچھا جی، اب یہ تو مطلب پیرا نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا، پہلے ہم اس کی سلیس تشریح کر لیتے ہیں۔ جویریہ: یہ بورڈ جس پر بٹن لگے ہوئے ہیں، یہ کمپیوٹر کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے، اس کے مختلف اس کے پارٹس کے بارے میں مزید پوچھا اور بتایا جا رہا ہے۔ کی بورڈ کہلاتی ہے، اس کے بٹن دبا کر ہم کمپیوٹر کو ہدایات دیتے ہیں۔ علی: کمپیوٹر کو بعض ہدایات ماؤس کی مدد سے بھی دی جا سکتی ہیں۔ انعام صاحب: بیٹا بالکل، ماؤس کے ذریعے سے بھی ہدایات دی جاتی ہیں، لیکن اس کو ماؤس کیوں کہتے ہیں؟ جویریہ: اگر ہم غور سے دیکھیں تو ماؤس کی شکل ایک چھوٹے چوہے کی طرح ہوتی ہے، اس لیے اسے ماؤس کہتے ہیں۔ انعام صاحب: بچوں، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ لوگ کمپیوٹر کے بارے میں درست معلومات رکھتے ہیں۔ علی: انعام صاحب: ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے سیکھ رہے ہیں اور مزے کے کھیل بھی کھیلیں گے۔ چلیں جی، یہ پیرا نمبر 2 مکمل ہوا۔ پیرا نمبر 3 کچھ اس طرح ہے جو کہ بک میں لکھا ہوا ہے۔ انعام صاحب: آپ شوق سے کھیلیں، خاص طور پہ وہ کھیل جو آپ کو تعلیم میں مدد دیں یا جو آپ کی ذہانت میں اضافہ کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کھیل کے وقت مختص ہونا چاہیے۔ ہر وقت کھیلتے رہنا ٹھیک بات نہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کمپیوٹر پر اور بھی اچھے کام کر سکتے ہیں۔ جویریہ: ابا جان، کمپیوٹر نے تو کام بہت آسان کر دیا ہے، ہم کمپیوٹر پر انٹرنیٹ کی مدد سے ہر مضمون کی تیاری کر سکتے ہیں، ریاضی کے مشکل سوالات حل کر سکتے ہیں، سائنس کے اسباق پر بنی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اس کی مدد سے اردو اور انگریزی املا کی مشق کر سکتے ہیں اور مضمون بھی لکھ سکتے ہیں، تصویریں بھی بنا کر ان میں خوبصورت رنگ بھر سکتے ہیں اور کھانا پکانے کے طریقے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ علی: ابا جان، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر سے بہت سے مفید کام لیے جا سکتے ہیں۔ انعام صاحب: اب تو کمپیوٹر ہر فرد کی ضرورت بن گیا ہے، اس کی مدد سے پوری دنیا کی خبریں چند منٹ میں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آپ اس پر دنیا بھر کے اخبارات اور رسائل کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جی، یہ 3rd پیراگراف تھا اور اس کی سلیس تشریح کچھ اس طرح ہے۔ انعام صاحب: آپ شوق سے کھیلیں، یعنی کہ کمپیوٹر پہ کھیلنا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ بالکل کھیلیں، مگر پڑھائی کو نہ بھولیں۔ کھیل دماغی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ پڑھائی کے لیے وقت مقرر ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ کمپیوٹر پر اگر صحیح طریقے سے کام کریں گے تو بہت سارے فائدے دے سکتا ہے۔ جویریہ: ابا جان، کمپیوٹر نے تو کام بہت آسان کر دیا ہے، اس کی مدد سے ہم انٹرنیٹ پر بہت سارے مضمون کی تیاری کر سکتے ہیں، ریاضی کی شکل کے مشکل سوالات حل کر سکتے ہیں، سائنس کے اسباق پر مبنی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اردو اور انگریزی کی املا کی مشق کر سکتے ہیں اور بھی مضامین لکھ سکتے ہیں، تصاویر بنا سکتے ہیں، انہیں خوبصورت رنگوں سے بھر سکتے ہیں اور انہیں سیکھنے کے طریقے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ علی: ابا جان، اس کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر بہت سے کاموں میں مدد دیتا ہے۔ انعام صاحب: بالکل بیٹا، اگر کمپیوٹر کو درست طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ دنیا کی خبریں، نئی معلومات اور سبق حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ اسے پڑھائی اور خودداد صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جی، پیرا نمبر 4 پر دنیا بھر کے اخبارات اور رسائل کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ اس پر کتابیں پڑھ سکتے ہیں، کمپیوٹر کی مدد سے دنیا کے کسی حصے میں بھی پیغام فوراً پہنچایا جا سکتا ہے، یہ ہسپتالوں کے لیے بھی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ آج کمپیوٹر زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں موجود ہے اور استعمال ہو رہا ہے۔ علی: ابا جان، کمپیوٹر کس نے ایجاد کیا؟ انعام صاحب: چارلس بیبیج نے ڈیجیٹل کمپیوٹر کا تصور پیش کیا، اگرچہ وہ مکمل کمپیوٹر نہ بنا سکے، تاہم انہی کے نامکمل ڈیزائن پر کام کر کے جدید کمپیوٹر کی بنیاد رکھی گئی، اس لیے ان کو کمپیوٹر کا بانی یعنی کہ
فادر آف دا کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے۔ جی یہ چوتھا پیراگراف تھا۔ اس کی سلیس تشریح کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ کمپیوٹر کی مدد سے دنیا بھر کے تمام اخبارات اور رسائل پڑھ سکتے ہیں۔ اس پر کتابیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے دنیا کے کسی بھی کونے میں پیغام فوری طور پر پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ ہسپتالوں کے لیے بھی بہت ضروری بن چکا ہے۔ آج کمپیوٹر زندگی کے ہر شعبے میں استعمال ہو رہا ہے۔ علی، ابا جان، کمپیوٹر کو کس نے ایجاد کیا؟ انعام صاحب، چارلس بیبیج نے ڈیجیٹل کمپیوٹر کا تصور پیش کیا۔ اگرچہ وہ مکمل کمپیوٹر نہ بنا سکے، لیکن انہی کے ناکام ڈیزائن پر کام کرتے ہوئے جدید کمپیوٹر کی بنیاد رکھی گئی۔ اس لیے انہیں کمپیوٹر کا باپ یعنی کہ فادر آف دا کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے۔ جی پیرا نمبر 5 کچھ اس طرح ہے، جو کہ آخری پیرا ہے اس چیپٹر کا۔ جویریہ، ابا جان، ہمیں مس نے بتایا تھا کہ پہلے کمپیوٹر بہت بڑا ہوتا تھا۔ انعام صاحب، شروع میں واقعی کمپیوٹر بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ مشکل سے ایک کمرے میں سماتا تھا۔ جدید کمپیوٹر تو بہت چھوٹے ہیں، لیپ ٹاپ تو ایک چھوٹے سے بریف کیس جتنا ہوتا ہے۔ اب تو آپ کمپیوٹر کو جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ علی چونک کر، جیب میں کیسے؟ انعام صاحب مسکرا کر، اپنی جیب سے موبائل فون نکالتے ہوئے، یہ ہے وہ کمپیوٹر، اس سے آپ تقریباً وہ تمام کام لے سکتے ہیں جو عام آدمی کمپیوٹر سے لیتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کمپیوٹر کا مفید استعمال کریں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ جی یہ لاسٹ پیراگراف ہے اور اس کی سلیس تشریح کچھ اس طریقے سے ہے کہ جویریہ ابا جان سے سوال کرتی ہے کہ میری ٹیچر نے بتایا تھا کہ کمپیوٹر بہت بڑا ہوتا تھا۔ انعام صاحب اس کو جواب دیتے ہیں، شروع میں واقعی کمپیوٹر بہت بڑا ہوتا تھا اور اتنا بڑا تھا کہ وہ پورے کمرے میں آ جاتا تھا۔ جویریہ، جدید کمپیوٹر تو بہت چھوٹے ہیں، لیپ ٹاپ تو ایک چھوٹے سے بریف کیس کی طرح ہیں، اور کچھ کمپیوٹر ایسے بھی ہیں جسے آپ جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ علی حیرت سے، جیب میں کیسے کمپیوٹر آ سکتا ہے؟ انعام صاحب مسکرا کر، اپنی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے، یہ وہ کمپیوٹر ہے جسے آپ تقریباً وہ تمام کام لے سکتے ہیں جو ایک عام آدمی کمپیوٹر سے لیتا ہے۔ تو اس لیے اس کی سلیس میں جو ہم بات کر رہے ہیں، تو پیارے بچوں ہمیشہ کمپیوٹر کا مفید استعمال کریں اور اس کو حفاظت سے استعمال کریں۔ جی یہ تو ہم نے چیپٹر کو بڑی تفصیل سے سلیس تشریح کر کے سمجھ بھی لیا ہے اور پڑھ بھی لیا ہے۔ اب ہم اسی چیپٹر کے کچھ مشقی سوالات کرتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس چیپٹر کے کچھ الفاظ معنی ہیں، جیسے کہ پہلا لفظ ہے بیتاب، معنی ہے اس کا بے چین، ایجاد، نئی چیز بنانا، ڈیزائن، خاکہ، حیرت انگیز، حیران کر دینے والی، اعداد، عدد کی جمع، ہندسے، گنتی، تصور، خیال۔ سوال نمبر 2، درجہ ذیل جملوں میں دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ کمپیوٹر پر جو کام کیا جاتا ہے وہ ڈیش پر نظر آتا ہے۔ پہلے ہم جملے پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کی خالی جگہ فل کریں گے۔ دوسرا ہے، کی بورڈ کے ذریعے کمپیوٹر کو ڈیش دی جاتی ہے۔ ہر وقت کھیلتے رہنا ڈیش نہیں۔ چارلس بیبیج نے مشکل ترین کمپیوٹر کا ڈیش پیش کیا تھا۔ 5واں ہے، کمپیوٹر زندگی کے تقریباً ہر ڈیش میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو پہلی جو اس کے اندر ہم نے الفاظ لگانے تھے وہ ہمیں دیے گئے ہیں، تصور، اسکرین، ٹھیک، ہدایت اور شعبے۔ پہلی فل ان دی بلینک میں اسکرین آئے گا، دوسری فل ان دی بلینک میں ہدایات آئے گا، تیسرا ٹھیک، چوتھا تصور اور پانچویں فل ان دی بلینک کا آنسر ہے شعبے۔ جی سوال نمبر 3، درجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ کمپیوٹر کے اہم حصے کون کون سے ہیں؟ جواب اس کا کچھ اس طرح ہے، کمپیوٹر کے اہم حصے مانیٹر، سی پی یو، کی بورڈ اور ماؤس ہیں۔ سوال نمبر 2، سب سے پہلا کمپیوٹر کب اور کس نے بنایا؟ اس کا جواب ہے، سب سے پہلا کمپیوٹر 1946 میں
चार्ल्स बेबेज ने बनाया। तीसरा सवाल है किस हिस्से को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? तो हम इसका जवाब लिखेंगे CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कदीम और जदीद कंप्यूटर में क्या फ़र्क है? कदीम कंप्यूटर बड़े और भारी होते थे, जबकि जदीद कंप्यूटर छोटे और तेज़ रफ्तार हैं। पाँचवा सवाल है कंप्यूटर के कोई से 5 फ़ायदे लिखें। आप कोई से भी फ़ायदे लिख सकते हैं जो आपको कंप्यूटर से है। मैं आपको कुछ फ़ायदे बता देती हूँ। तालीम हासिल करने में कंप्यूटर हमें मदद देता है। मालूमात तक आसान रसाई है हमारे पास कंप्यूटर की मदद से। तस्वीरें बनाने और रंग भरने के लिए कंप्यूटर हमें मदद देता है। साइंसी तहकीक में मदद देता है और मुख्तलिफ़ कामों को आसानी से मुकम्मल करने में कंप्यूटर हमारी मदद करता है। सवालों जवाबों का सवाल नंबर 6 जो कि आखिरी सवाल है वो कुछ इस तरह है, आप अपनी तालीमी ज़रूरियात के लिए कंप्यूटर से कैसे मदद ले सकते हैं? तो इसका जवाब आप यूँ लिख सकते हैं कि मैं कंप्यूटर के ज़रिए ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, तालीमी वीडियोस देखता हूँ और असाइनमेंट्स भी तैयार करता हूँ। तो ये हो गए हमारे इस मश्क से रिलेटेड सवालों के जवाब। अब अगला सवाल जो मश्क में मौजूद है वो सवाल नंबर 4 है, यानी मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर आपने जमात में मुबाहिसा करना है। आपने एक बच्चा जो है फ़ार बोलेगा, यानी कि उस किसी भी टॉपिक मोबाइल फ़ोन की फ़ेवर में बात करेंगे, उसकी तायीद में बात करेंगे, या हम उसको यूँ कह सकते हैं कि उसके हक़ में बात करेंगे कि मोबाइल फ़ोन कितना ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है। और एक बच्चा जो है वो उसके अगेंस्ट यानी मुखालफत में बात करेंगे। तो जो बच्चा तायीद में बात करेगा या हक़ में बात करेगा, उनके बिहाफ पे मैं आपको बता देती हूँ कि वो किस तरीके से बात करेगा, थोड़ा आप लोगों को आइडिया हो जाए। मौजूद असातिज़ा और साथियों, मेरा नाम, कोई भी बच्चा अपना नाम ले ले, अहमद है, जो भी है, किसी भी बच्चे का नाम है, और मैं आज जमात में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के हक़ में बात कर रहा हूँ। आज का दौर जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। मोबाइल फ़ोन महज बातचीत का ज़रिया ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल तालीमी आला बन चुका है। इसके ज़रिए तलबा ऑनलाइन लेक्चर सुन सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, निसाब से मुतालिक वीडियोस देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ तालीमी एप्लीकेशंस इस्तेमाल करके अपना इल्म बढ़ा सकते हैं, और अगर इसका इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में किया जाए तो ये इल्म में इजाफ़ा और सीखने के अमल को मौसर बनाता है। इसी तरह एक बच्चा जो मोबाइल फ़ोन के मुखालफत में बात करेगा वो कुछ इस तरीके से कर सकता है। मोहतरम सामीन, मेरा नाम अली है, या कोई भी नाम ले लें, और मैं जमात में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन अगरचे फ़ायदेमंद है मगर स्कूल में इसके ज़्यादा नुकसानात हैं। तलबा का ध्यान तालीम से हट जाता है, वो सोशल मीडिया या गेम्स में मसरूफ़ हो जाते हैं, नकल और चीटिंग के इम्कानात बढ़ जाते हैं, जमात का नज़्म व ज़ब्त ख़राब होता है, मुतासिर होता है। इसलिए बेहतर यही है कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ़ घरों में या मखसूस तालीमी ज़रूरत के तहत किया जाए ताकि तालीम का माहौल साफ़ सुथरा रहे और तवज्जो हमारी तालीम में मरकूज़ रहे। नतीजा कुछ हम इस तरीके से निकालेंगे, जब फॉर और अगेंस्ट यानी कि मुखालफत में और तायीद में किसी भी टॉपिक के कोई बच्चा बात करेगा तो उसका हम नतीजा कुछ, अब यहाँ पर मोबाइल फ़ोन की बात हो रही है तो मोबाइल फ़ोन एक ताकतवर आला है, लेकिन इसका इस्तेमाल सही वक्त पे, सही जगह पर और मकसद के साथ होना चाहिए। जमात में इसका इस्तेमाल सिर्फ़ इस सूरत में होना चाहिए जब उसकी सख्त निगरानी और वाज़ेह मकसद हो। तो इस तरह करके हम उसको टॉपिक को क्लोज़ कर देंगे। अगला सवाल नंबर 5 है, मिसाल के मुताबिक मुहिम्मे में से जदीद टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ़ आलात के नाम तलाश करके सामने लिखें। अब ये आपको ब्लॉक्स सारे नीचे नज़र आ रहे हैं। हमने इन ब्लॉक्स में से जदीद टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ़ आलात के नाम तलाश करने हैं और फिर उनको सर्कल करना है, और फिर सामने जो ब्लॉक्स खाली हैं उसमें इनके जवाबात लिखने हैं। तो हमने जो जदीद टेक्नोलॉजी के आलात के नाम तलाश किए हैं उनमें है कैमरा, टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप। कैमरा आप देख सकते हैं ऑलरेडी हाईलाइट हुआ हुआ है, सर्कल हुआ हुआ है। इसके तमाम हरूफ जो है वो आखिरी कॉलम में दूसरे ब्लॉक से लेके छठे ब्लॉक तक
اس کے حروف ہیں کاف، یہ، میم، رے، الف. یہ بن گیا کیمرہ. اب ہم دوسرے لفظ کی طرف جاتے ہیں. دوسرا لفظ ہے ٹیبلٹ. دوسرا ٹیبلٹ تیسری رو کے پہلے 5 حروف تے، یہ، بے، لام، ٹے. جی یہ بن گیا ہے ٹیبلٹ. تیسرا جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے موبائل. بلاکس میں تیسرے کالم کے پہلے 6 حروف میم، واو، بے، الف، حمزہ، لام. ان تمام حروف کو ملائیں تو لفظ بنتا ہے موبائل. آخری لفظ ہے لیپ ٹاپ. بلاکس میں آخری لائن، آخری رو کے تمام حروف مل کے لفظ بناتے ہیں لیپ ٹاپ. لام، یہ، پے، ٹے، الف، پے. تو یہ ایکٹیویٹی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف. قواعد سیکھنے ہیں تو حروف عطف لگا کر جملے مکمل کرنے ہیں. عائشہ ڈیش فاطمہ سہیلیاں ہیں. عائشہ اور فاطمہ دونوں سہیلیاں ہیں، دونوں بھی ہے لفظ بیچ میں. دوسرا ہے صبر ڈیش شکر کرنے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے. اس کو ہم اگر کریں گے تو حروف عطف جو ہوتا ہے وہ ہمارا اور واو ہوتا ہے، تو یہاں پر واو لگے گا. صبر و شکر کرنے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے. عالم ڈیش جاہل برابر نہیں ہو سکتے. عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اور چوتھا ہے حامد صبح ڈیش شام محنت کرتا ہے. حامد صبح و شام محنت کرتا ہے. تو یہ ہو گیا سوال نمبر 6 مکمل. سوال نمبر 7. بے تاب کے معنی ہیں بے چین. یہ 2 لفظوں بے اور تاب سے بنا ہے. اس طرح با اثر کا مطلب ہے زیادہ اثر والا. دیے ہوئے با اور بے کے ساتھ لفظ لگا کر نئے الفاظ بنائیں. ہم نے بے اور با کے ساتھ جو ہے نا وہ لفظ لگانے ہیں. تو اب ہم اس کے میں آپ کو بتاتی ہوں. بے سے لفظ جو بن سکتے ہیں وہ ہے بے تاب، بیکار، بے حس. اور با کے ساتھ جو لفظ بن سکتے ہیں وہ ہے با ادب، با وفا اور با خبر. سوال نمبر 8 کی طرف. جی سوال نمبر 8. درجہ ذیل عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں. انٹرنیٹ ایک بہت بڑی لائبریری ہے. ایک ایسی لائبریری جسے ہر کوئی اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتا ہے. انٹرنیٹ پر آپ ہر قسم کی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ انٹرنیٹ کھولیں، دنیا کے تمام اہم کتب آپ کے سامنے آ جائیں گے. ان میں مذہب، سائنس اور ادب سمیت ہر موضوع پر ہزاروں کتابیں ملیں گی. انٹرنیٹ کے ذریعے سے بیٹھے بیٹھے آپ دنیا بھر کی سیر کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے آپ دور بیٹھے رشتہ داروں اور دوستوں سے بات کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو چند باتوں کا خیال رکھنا ہوگا. ایک یہ کہ انٹرنیٹ کھولنے سے پہلے اپنا کام ذہن میں رکھیں، یعنی آپ نے انٹرنیٹ سے کیا کام لینا ہے. وقت کا تعین کریں. انٹرنیٹ پر ذاتی اور خاندانی معلومات یا تصویریں ہرگز نہ ڈالیں، اس سے آپ مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں. اس طرح انٹرنیٹ پر اجنبی لوگوں سے تعلق بنانا بھی خطرے سے خالی نہیں. جی اس پیراگراف کی ہم نے صرف ریڈنگ کرنی تھی، اور یہ پیراگراف آپ کلاس میں مختلف بچوں سے بھی ریڈنگ باری باری کروا سکتے ہیں تاکہ آپ ان کی جو ہے نا اردو کی روانی کو بہتر کر سکیں، اردو پڑھنے کی روانی کو بہتر کر سکیں. سوال نمبر 9. نمونے کی درخواست کو دیکھتے ہوئے ہیڈ ماسٹر کے نام ضروری کام کے لیے درخواست لکھیں. جی نمونے کی درخواست آپ لوگوں کے سامنے بک میں موجود ہے. ہم نے ضروری کام کی جو درخواست لکھی ہوئی ہے وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.
بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول. یہاں پر آپ کسی بھی اسکول کا نام لکھ سکتے ہیں جو آپ کا اپنا اسکول ہوگا. عنوان: درخواست برائے رخصت ضروری کام کے لیے. آپ مطلب بریکٹ میں آپ لکھتے ہیں کہ بیماری کے لیے چاہیے، ضروری کام کے لیے چاہیے، کس چیز کے لیے درخواست چاہیے. اور اس کے بعد جناب عالی، بصد احترام عرض ہے کہ مجھے ایک ضروری گھریلو کام کے سلسلے میں آج جو بھی تاریخ ہے آپ یہاں پر وہ تاریخ منشن کریں گے، اسکول سے چھٹی درکار ہے. یہ کام میری فوری موجودگی کا متقاضی ہے، اس لیے مہربانی فرما کر ایک دن کی رخصت عنایت فرمائیں. میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. العارض. اور اس کے بعد آپ کا فرما بردار طالب علم، نام، کلاس اور تاریخ لکھی جائے گی. جی اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف. کمپیوٹر زندگی کے ہر شعبے کی ضرورت بن چکا ہے. اس موضوع پر 10 جملے لکھیں. جیسے کہ آپ لوگوں نے بھی یہ چیپٹر بہت اچھے طریقے سے ریڈ کیا ہے، اس کی سلیس کو بھی سمجھا اور اس میں تمام طرح کی آپ کو کمپیوٹر سے ہم کیا فائدے لے سکتے ہیں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. لیکن چند چیدہ چیزیں ایک دفعہ دوبارہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لی جائیں. کمپیوٹر آج کے دور میں ہر انسان کی بنیادی ضرورت بن چکا ہے. تعلیمی اداروں میں کمپیوٹر کے ذریعے طلباء آن لائن تعلیم حاصل کرتے ہیں. دفاتر میں کمپیوٹر کی مدد سے فائلوں کو محفوظ اور منظم رکھا جاتا ہے. اسپتالوں میں مریضوں کا ریکارڈ رکھنے اور تشخیص میں کمپیوٹر اہم کردار ادا کرتا ہے. کمپیوٹر نے بینکنگ کا نظام تیز اور محفوظ بنا دیا ہے. جدید زراعت میں بھی کمپیوٹر کا استعمال موسمی معلومات اور زمین کی جانچ کے لیے ہوتا ہے. انجینئرنگ اور ڈیزائننگ میں بھی کمپیوٹر جدید سافٹ ویئر کے ذریعے تخلیقی کام آسان بناتا ہے. کمپیوٹر کے ذریعے ہم دنیا بھر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں. آن لائن کاروبار اور ای کامرس کی ترقی کمپیوٹر کی بدولت ممکن ہوئی ہے. کمپیوٹر نے انسان کی زندگی کو آسان، تیز اور مؤثر بنا دیا. ٹھیک ہے جی، یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ہماری روزمرہ زندگی میں کمپیوٹر کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ سارے پوائنٹس ہم نے آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر ڈسکس کر لی ہیں. سوال نمبر 11. ذرائع ابلاغ کی تصاویر پر مشتمل کتابچہ تیار کریں. ہر تصویر کے نیچے نام لکھیں. تو جی یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے. آپ لوگوں نے گھر میں بچوں کو ٹاسک دینا ہے کہ گھر میں جا کے وہ مختلف چیزوں کسی بھی رسالے سے، کسی بھی اخبار سے، کوئی پرانی بک سے جو ہیں وہ ذرائع ابلاغ سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ پکچرز لیں گے، انہیں کاٹیں گے اور ان کو کاپی کے اوپر پیسٹ کریں گے یا چپکائیں گے اور ہر تصویر کے نیچے وہ نام بھی لکھیں گے. تو یہاں پر میں نے ایز اے ایگزامپل کچھ تصویریں آپ کے سامنے ذرائع ابلاغ کی جو ہیں وہ شیئر کر دی ہیں، جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لیٹر یعنی خط، ٹیلی فون جو اب تو موبائل فون بھی آ گیا ہے، نیوز پیپر بھی ہے، ٹیلی ویژن بھی ہے، ریڈیو بھی ہے. یہ سارے وہ طریقے ہیں جو ذرائع ابلاغ میں استعمال ہوتے ہیں. ان کے ذریعے ہمیں مختلف نالج ملتا ہے. سوال نمبر 12 ہے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا موبائل پر اردو میں لکھی ہوئی کوئی کہانی پڑھیں. تو جیسے کہ آپ لوگ خود سے بھی کچھ کہانیاں بنا سکتے ہیں کہ جن میں آپ نے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور موبائل کا استعمال کیا ہو، اور کچھ کہانیاں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کو فائدے ہوئے ہوں اور آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں کچھ بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم نے کمپیوٹر اور یا موبائل کا استعمال اس پرپس کے لیے یوز کیا. تو ہم بھی آپ کو ایگزامپل کے طور پہ ایک کہانی بنائی ہے، وہ ہم آپ کو پڑھ دیتے ہیں، آپ کو سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو مزید پتہ چل جائے کہ کس کس طرح کی کہانیاں ہم کریٹیو رائٹنگ ٹائپ کر سکتے ہیں. علی احمد اور فاطمہ 3 اچھے دوست تھے، لیکن تینوں مختلف شہروں میں رہتے تھے. اسکول ختم ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے سے صرف آن لائن رابطے میں رہتے. علی کمپیوٹر استعمال کرتا تھا. وہ ہمیشہ گھر کے کمرے میں بیٹھ کر اپنے ڈیسک ٹاپ پر کام کرتا اور دوستوں سے ویڈیو کالز کرتا. احمد کے پاس ایک لیپ ٹاپ تھا جو وہ کہیں بھی لے جا سکتا تھا، اس لیے وہ اکثر پارک یا کیفے سے اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹ کرتا. فاطمہ کے پاس موبائل فون تھا اور وہ ہمیشہ چلتے پھرتے بھی رابطے میں رہتی، چاہے وہ مارکیٹ ہو یا گھر کے کاموں میں مصروف ہو. ایک دن علی نے ایک شاندار خیال پیش کیا، کیوں نہ ہم تینوں مل کر ایک آن لائن اردو بلاگ شروع کریں جس میں بچوں کے لیے کہانیاں اور نظمیں ہوں. فاطمہ نے فوراً اپنے موبائل سے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا اور بلاگ کے نام کی تجویز بھیجنے لگی.
احمد نے اپنے لیپ ٹاپ سے بلاگ کا ڈیزائن تیار کیا اور مواد کی ترتیب بنائی۔ علی نے کمپیوٹر پر بیٹھ کر کہانیوں اور نظموں کی ایڈیٹنگ اور اشاعت کا کام سنبھالا۔ کچھ ہی دنوں میں ان کا بلاگ اردو زاویہ مشہور ہو گیا۔ ملک کے مختلف حصوں سے بچے ان کی کہانیاں پڑھتے اور خوش ہوتے۔ ایک دن ایک استاد نے ان کو آن لائن میٹنگ میں بلایا اور کہا، تم تینوں نے اپنے اپنے